الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا مرشدنا طبيبنا وطبيب قلوبنا ونور أبصارنا ونور أولنا ونور ظاهرنا ونور باطنا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے
گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ زندہ زندہ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجیدے میں گر کے بولے۔ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجیدے میں گر کے بولے۔ مدینے والو مدینے والو گواہ رہنا، مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں۔ مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین فرمائے ساتھیوں سے، حسین فرمائے ساتھیوں سے، ادا کرو پر جلال سجیدے، ہے تیغ خنجر تبر کا سایہ، ہے تیغ خنجر تبر کا سایہ، کہاں ہمارا خدا نہیں ہے۔ مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ جب حسین سکینہ نے آواز لگائی میرے چاچا میرے بابا پانی سے تڑپ رہے ہیں، پانی چاہیے، تو عباس پکار اٹھے، بیٹی کوئی گل نہیں، میں پانی لے کے آؤں گا۔ پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ پکارے بولتے نہیں، پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ کٹے بازو کٹے بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں
پی کٹے بازو چدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری مدینے والوں گواہ نماز میری غریب امت کی بے بسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن غریب امت کی بے بسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن یزید جیسے شقی کے آگے یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر زندہ باد زندہ غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن یزید جیسے شقی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے مدینے والوں گواہ نماز میری مدینے والوں گواہ نماز میری یزید دنیا میں لاکھ آئے ستم بن بن کے ظلم ڈائے یزید دنیا میں لاکھوں آئے آگا ستم بن بن کے ظلم ڈاگے چراغ توحید پھر بھی صادق چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا یہ چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجھا نہیں ہے اس زندہ باد مرد آباد حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی چھری کے نیچے گلائے کسی سے کوئی مدینے والوں گواہ ہے مدینے والوں نماز میری شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ معزز حاضرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے ہمیں نماز ظہر
باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نماز ظہر کے بعد اہل بیت اطہار کی محبت میں آج اس اجتماع میں ہم جمع ہوئے۔ الحمدللہ، حمد و ثنا کے بعد لاتعداد درود ہوں آقائے نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوپر، جس کا ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا، کیونکہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، یہ امت تمام امتوں سے بالاتر ہے، تمام لوگوں سے بالاتر ہے، تمام انسانوں سے بالاتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو میں نے عطا کیا ہے محمد الرسول اللہ، اور انہی کا نواسا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آج اسی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں جس کے متعلق میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں حسین کا ذکر ہو وہی ذکر مصطفیٰ کا ذکر، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہو وہی ذکر امام حسین کا ذکر ہے۔ کیوں؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں ہے اور میں حسین میں۔ تو ماشاءاللہ آج یہاں منڈی والوں نے مجھے بلایا ہے، اللہ میرا آنا قبول فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ٹائم مختصر ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کی کچھ فضیلیت، میں کیا فضیلیت بیان کر سکتا ہوں جن کا اللہ قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے، جن کی فضیلیت اللہ نے خود قرآن مقدس میں فرمائی ہے۔ یہاں تو علماء بیٹھے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، اب کیا کرے، حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے، ورنہ ان کے سامنے میرا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ابھی میں طفل مکتب ہوں، نہ واعظ ہوں نہ مولانا، صدائیں دل میں گونجتی ہیں سنا تو حق کا پروانہ۔ تو بہرحال یہاں عالم بیٹھے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، تو عالموں کے سامنے طالب علم کا بیٹھنا، لیکن اب انہی عالموں کا حکم ہے اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ میری جسارت نہیں ہے ان کے سامنے بولنے کی۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہرگز تم کامیابی کو نہیں پہنچو گے تب تک، اللہ کا قرب آپ کو تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو قربان نہ کر ڈالو۔ یعنی اللہ کی راہ میں اگر آپ کو قرب چاہیے، نزدیکی چاہیے، تو اللہ کی راہ میں آپ کو اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا ہی ہوگا۔ اب یہ محبوب ترین چیزیں ہیں کیا؟ انسان کو محبوب ترین چیزیں چار ہوتی ہیں۔ کتنی؟ فطرتی یہ چیزیں چار ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا خود کا جو وجود ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں، یہ کتنی عزیز ہوتی ہے۔ اگر معمولی کسی جگہ آپ کو خراش آ جائے تو فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو، کیونکہ جان عزیز ہوتی ہے، پیاری ہو جاتی ہے۔ یہ سب کو ہے، مجھے بھی ہے۔ تو انسان کو فطرتی طور پہ اپنی جان سب سے پیاری ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کس کس کو اپنی جان پیاری؟ سب کو ہے نا۔ تو سب کو اپنی جان پیاری ہے۔ دوسرا جو انسان کو پیارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو اپنا اولاد، اپنا بیٹا، کتنا بھی نقصان کرے کوئی بات نہیں، بیٹا ہے، ہوتا ہے، بچہ ہے۔ گاڑی اگر 2 لاکھ 3 لاکھ کی ہو
4 لاکھ کی ہو 5 لاکھ کی ہو، ٹھوک دی کسی جگہ، کوئی گل نہیں بیٹا، آپ سلامت ہو. یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ سلامت ہو، گاڑی دوسری بن جائے گی، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ اس کو اولاد کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. یہ اس سے پوچھو جس کو اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھو اولاد کیا ہوتی ہے. تو اولاد فطرتی طور پہ انسان کو زیادہ پیاری ہو جاتی ہے. تو تیسرا جو انسان کو محبوب ترین چیز ہوتا ہے وہ ہوتی ہے دولت، مال. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کہیں آپ کو اپنا مال اور کہیں آپ کو اپنی اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے آپ کو روک نہ دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جن کو اپنے مالوں نے، اپنے اولادوں نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اولئک هم الخاسرون. اللہ فرماتا ہے وہی خسارے میں ہے، وہی نقصان میں ہے. تو انسان کو فطرتی طور پر اولاد بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنا مال، یہ بھی انسان کو محبوب ہوتا ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اپنا وطن. کیا ہوتا ہے؟ وطن، جہاں یہ رہتا ہے. اگر آپ یہاں سری نگر میں جا کے رہنے لگو تو پھر بھی آپ کو حباب آ ہی جائے گا، پھر بھی آپ کو اپنی منڈی کا حباب، اپنے آباء و اجداد کا حباب آ ہی جائے گا، اپنے آباء و ہوا کا حباب آ ہی جائے گا. کیونکہ یہ وطن سے کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، اپنی وطن سے محبت. یہ 4 چیزیں انسان کو فطرتی طور پہ محبوب ہوتی ہے. لیکن میرے حسین نے ان 4 کو قربان کر دیا، چھوڑ دیا. مدینہ کس کو چھوڑنے کا من کرے گا؟ کس کو؟ امام مالک سے جا کے پوچھو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایک کوچے سے جا رہے تھے، جامہ مبارک ان کو پہنا ہوا تھا اور اس جامے کو دیوار کے ساتھ لگایا، ایسے مس کر گیا. مریدوں نے کہا حضرت کیوں کیا ایسا؟ بولے، فرمانے لگے میں نے اس لیے کیا، کیا پتا کبھی نبی کا گزر اس راستے سے ہوا ہو، کیا پتا کبھی مصطفیٰ کا راستے سے گزر ہوا ہو، کبھی کہیں اس کا جامع مبارک اس دیوار سے ٹچ کر گیا ہو. اسی لیے میں نے اپنے جامع کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیا. تو مریدوں نے کہا حضرت حضور کی عادت مبارکہ تھی، وہ جامع مبارک سمیٹ کے چل رہے تھے. جب بھی راستے سے چلتے تھے تو اپنا جامع مبارک سمیٹ لیتے تھے. یہ کہاں ممکن ہے آقا کا جبہ مبارک اس سے لگا ہو؟ کہا میرے یارو، اگر جبہ نہ لگا ہو پھر بھی نبی کی ہوا ضرور لگی ہو، پھر بھی نبی کی ہوا. تو مریدوں نے کہا آقا ایسا ممکن ہی نہیں. کہا کیوں ممکن نہیں؟ فرمانے لگے آقا جب نبی چلا کرتے تھے تو پائے مبارکہ آہستہ آہستہ اٹھایا کرتے تھے. یہ ممکن ہی نہیں ہمارے نبی کی ہوا اس دیوار سے لگی ہو. کہا میرے امام نے کہا میرے مریدو، مجھے ماننے والوں، اگر جبہ بھی نہیں لگا ہوا ہوگا، اگر ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، یہ تو ممکن ہے میرے نبی نے اس دیوار کو دیکھا ہوگا. اللہ اللہ مریدینوں نے کہا آقا یہ کہاں ممکن ہے؟ جب بھی نبی باہر تشریف لے جایا کرتے تھے اپنے سر مبارک کو نیچا رکھے کرتے تھے. تو امام نے کہا اگر یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو اتنا ضرور ہوگا اس دیوار نے میرے نبی کو دیکھا ہوگا. اس دیوار نے میرے نبی کو دیکھا ہوگا، اس لیے میں نے جبے کو اس سے ٹچ کر دیا. یہ محبت ہے. اس سے کہنے لگے آقا
آپ مدینے میں رہتے ہوئے آپ نے عمر میں ایک ہی حج کر دیا ہے. کیوں کیا ایک ہی حج؟ حالانکہ مکہ قریب ہے، حالانکہ مدینے سے قریب مکہ ہے. آقا نے فرمایا، اس امام مالک نے فرمایا میں نے اس لیے عمر میں ایک ہی حج کیا ہے، میں مدینے کے باہر مرنا نہیں چاہتا. یہ تھی امام مالک کو محبت کس سے؟ اب جو نبی کا نواسا ہو، اب جو نبی کا نواسا ہو، اس کو کتنی محبت ہوگی مدینے سے. جب نکلنے کا ٹائم آیا، شام کے دن، شام کے ٹائم مدینے کے لوگوں کو جمع کرایا امام حسین نے. کہا مدینے والوں آ جاؤ، آج خطاب کرنا ہے آپ سے. فرمانے لگے حسین کیا بولنا ہے؟ کہا. امام حسین فرمانے لگے کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، کسی سے میں نے تیز کلامی کبھی کی ہو تو مجھے معاف کر لینا. آج آخری ملاقات ہے، کل مدینہ چھوڑنا ہے، کل مدینے سے نکلنا ہے. مدینے والوں نے کہنا شروع کر دیا اے امام مت جاؤ، ہمیں جب نبی کی یاد آتی تھی تو آپ کی طرف دیکھتے تھے، ہمیں جب نبی یاد آتے تھے تو آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، نبی کی یاد سے ہم مامور ہو جاتے تھے، آپ کو دیکھ کر نبی یاد آ جاتا تھا. حسین مت جائیے، انہوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفا نہیں کیا، آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ حسین نے کہا میں گیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے. یہ دیکھو ان کوفے والوں کے خطوط میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھو ان کوفے والوں کے لیٹر میرے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں امام آپ آ جائیے، ہم آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، حسین جنگ کے ارادے سے، ورنہ اگر حسین جنگ کے ارادے سے جاتا اپنے 6 سال کے بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو ساتھ نہ لیتا، علی اصغر کو اپنے ساتھ نہیں لیتا. تو جو ہی مدینے والوں سے رخصت کرنے لگے، اب نبی کے روضہ اطہر پہ گئے، اب سلام کرنی ہے. نانا کے مقبرے پہ گیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ چلے گئے. کہا بابا آج حسین کا وقت آ پہنچا ہے، آج کوفہ جانے کا ارادہ ہے. بابا میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے سجدہ طویل کر دیا. میرے نبی ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، حسین دوڑ کے آئے، حضور کے شان اقدس پہ چڑھ گئے. میرے نبی نے سر مبارک نہیں اٹھایا. آقا کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا حسین گر نہ جائے، حسین کو تکلیف نہ ہو جائے، حسین کو چوٹ نہ آ جائے. جب حسین دنیا میں آئے، فاطمہ کہتی ہے میرا بابا حسین کو گود میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا کرتا تھا. اکثر میں نے اپنے بابا کو، نبی علیہ السلام کو، اپنے بابا کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. کس جگہ؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے نبی کو اکثر حسین کی گردن مبارک کو بوسہ کرتے ہوئے دیکھا. ایک دن فاطمہ پکار اٹھی، بابا آپ حسین کو گردن مبارک کو بوسہ کیوں دیتے ہو بار بار؟ کہا بیٹی یہی وہ حلقہ مبارک ہے جو کربلا میں میرا حسین نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، یزیدی لشکر پیچھے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، میرے حسین کو اسی مبارک گردن پہ وار کریں گے. یہی وہ حلقہ مبارک ہے بیٹی، اسی لیے میرا نبی اس کو بار بار حلقہ مبارک کو بوسہ دیتے تھے. اے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، حسین کو ماننے والوں، حسین سے محبت کرنے والوں، حسین نے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہی پیغام دیا، کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑنا.
کبھی نمازوں کو، کبھی مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑنا۔ جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اس نبی کا فرمان سن کے چلے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولادوں کو حکم دے دو نمازوں کی۔ اپنے اولادوں کو حکم دے دو کس کی؟ نمازوں کی۔ آقا کب کہا؟ فرمایا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، جب تمہارے اولاد 7 سال کے ہو جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دادا نانا، اس کا فرمان یہی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی تربیت دے دو، مگر کب؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں گے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ضربا یضربو کا مارنا ہوتا ہے مارنا۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب یہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے، تھپڑ مارو لیکن نماز پڑھاؤ، مارو اپنے بچوں کو لیکن نماز پڑھاؤ۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں آپ ان کی ہڈی پسلیاں توڑ دیں، نہیں، پھر وہ نماز کے قابل ہی نہیں رہے۔ روب رکھو، 10 سال کا بیٹا ہوتا کتنا ہے، جب آپ اس کو روب کرو گے تو یہ مان جائے گا۔ جب یہ 20 سال کا ہو جائے گا پھر تو یہ جم وم کر کے آئے گا تو آپ ہی کو ڈرائے گا، آپ ہی کو ڈرائے گا۔ لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب یہ 10 سال کا ہوگا۔ 10 سال میں ہی آپ کو اس کو تربیت کرنی ہے۔ میرے نبی نے آپ کو فرمایا فَفَرِّقُوهُمْ بَيْنَ مَزَاجِعِ، میرے نبی نے فرمایا جب یہ 10 سال کے ہو جائیں گے اب ان کو الگ کرو، ان کا بسترا بھی الگ کرو، اب ان کو اکٹھا سونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو بائی بائی کے درمیان ہے۔ اب جو غیر ہے، حسینیت یہی سکھاتی ہے ہمیں کہ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ بچپن کے دور میں امام حسین ایک مرتبہ آئے اور صدقے کا کھجور اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انگشت مبارک حلق مبارک تک پہنچائی اور کھجور کو باہر نکالا، کہا بیٹے آل رسول پر صدقہ کھانا حرام ہے۔ حق و حلال کی پہچان کرانے والا مصطفیٰ بچپن میں امام حسین کو دے رہے ہیں، اور امام حسین نے اس کی میدان کربلا میں حق ادائی کر دی ہے۔ یزید کے سامنے کبھی اپنا ہاتھ رکھا ہی نہیں۔ امام کیوں؟ کہاں پاکی اور کہاں پلید، گندگی اور پاکی ایک جگہ نہیں۔ میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یزید شرابی تھا، بے حیا تھا، زنائی تھا۔ یزید نے 3 دن مسجد نبوی میں نہ جماعت کروانے دی، نہ نماز پڑھانے دی، نہ تکبیر پڑھانے دی۔ اللہ اللہ، خاتونوں کے ساتھ بے حیائی کرائی گئی، بے پردگی کرائی گئی۔ اے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، حسین نے تو بے حیائی کا گلا کما کرنے کے لیے آئے تھے۔ حسین نے میدان کرب و بلا میں اپنے لخت جگر کو قربان کر ڈالا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں انی ارو فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے قربان کرتا ہوں، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے، بتا تیرا کیا خیال ہے، بتا تیرا کیا گمان ہے۔ بیٹے نے فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔
سید اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کہنے لگے، کہا میرے بابا کرو وہی جس کا آپ کو حکم اللہ نے فرمایا ہے، جس کو آپ کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لیکن امام حسین جیسی حالت یہاں نہیں تھی، یہاں ابراہیم کے پاؤں کے تلے اسماعیل کے بغیر دمہ کو لے کے آئے اور دم کو ذبح کیا گیا، لیکن وہاں حضرت ابراہیم اپنے اسماعیل کو چھوڑ کے دم کو ذبح کرنے لگے۔ لیکن یہاں میدان کرب و بلا میں جب حضرت علی اکبر سامنے آتے، زرہ پہن کے آتے، تلوار میان میں رکھ کے آتے ہیں اور اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں، ماں حضرت حر رضی اللہ، ماں حضرت مہرہ شہرہ بانو رضی اللہ تعالی عنہ جو امام حسین کی بیوی تھی، اس کو جب اجازت لے لی علی اکبر نے، ماں کو پتا تھا بیٹا یہاں سے جائے گا واپس، وہاں جنت سے دم کو نہیں لایا گیا، ابراہیم کے لیے اللہ نے جنت سے دم لایا، لیکن یہاں دم نہیں لایا گیا۔ یہاں جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، امام حسین نے بوسہ دیا۔ بچوں کے ساتھ کس کو محبت نہیں ہوتی؟ کس کو محبت ہے نا؟ کیا امام حسین کو علی اکبر کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ کیا امام حسین کو علی اصغر کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ کیا امام حسین کو اپنے زین العابدین کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ کیا امام حسین کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ کیا امام حسین کو اپنے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ کیا امام حسین کو عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ تھی میرے جوانوں، آپ سے زیادہ تھی، مجھ سے زیادہ تھی، لیکن میدان کربلا میں اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے خاطر، دین کے خاطر میرے حسین نے سب کو قربان کر ڈالا۔ اللہ یا علی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو میری راہ میں اپنی عزیز چیز کیا کرو؟ محبوب ترین چیز قربان کر ڈالو۔ امام حسین مدینے سے نکلنے کے لیے بابا کی قبر انور پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا میں وہی حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے سجدہ لمبا کیا۔ آج جانے کا ارادہ ہے، مجھے رخصت عنایت فرمائیے، اجازت فرما دیجئے، میدان کرب و بلا میں مجھے اللہ صبر عطا کرے، صبر عطا کرے۔ اور پکار اٹھے اے بابا میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرن نے اپنا بچہ آپ کے سامنے رکھ دیا، کہا میں اپنے بچوں کی جدائی قربان کر سکتی ہوں، لیکن امام حسین کا رونا برداشت۔ اے نبی اس میرے دوسرے بچے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حسین مدینے سے نکلنے کے لیے اب تیار ہو گئے، جو ہی مدینے سے رخصت ہونے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ 6 سال کی بیٹی حضرت صغرا رضی اللہ عنہ جو بیمار تھی، تکلیف میں تھی، بخار تھا بہت زیادہ، اس نے بابا کو دامن پکڑا، کہا بابا مجھے اکیلے مدینے میں مت چھوڑو، یا تو میرے پاس علی اکبر کو رکھو یا میرے پاس علی اصغر کو رکھو۔
میں اکیلے مدینے میں کیا کروں گی؟ بخار تھا، رونا آ گیا، گر گئی۔ امام حسین نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ام سلمہ یہ میری بیٹی ہے، بخار ہے، اس کو ٹھیک ہو جائے گی، میں بھی اس کو لینے کے لیے آؤں گا۔ بیٹی مدینے میں انتظار کر رہی ہوتی ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مہینہ گزر گئے، کوئی جواب نہیں آتا۔ جو ہی مدینے سے کوئی قافلہ نکلتا، حضرت سغرا نکل آتی اور اسی راستے پہ بیٹھ جاتی، جو ہی قافلہ دیکھتی تھی روک لیتی تھی۔ کیا آپ کو عراق جانا ہے؟ کیا آپ کو عراق جانا ہے؟ کوفہ جانا ہے؟ کربلا جانا ہے؟ ہاں ہمیں اسی راستے سے گزرنا ہے۔ یہ خط اٹھاتی تھی، یہ دیتی تھی ان کو، اس کو میرے بابا کے پاس لے جاؤ، اس کو بولنا آپ کی بیٹی مدینے میں انتظار کر رہی ہے، آپ نے بولا تھا میں 1 مہینے آپ کو لے کے جاؤں گا، آج تو بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اب بتانا اس کو اپنے بھائی علی اکبر کی یاد ستا رہی ہے، اس کو اپنی امی کی یاد ستا رہی ہے، اس کو اپنے بابا کی یاد ستا رہی ہے۔ خدا کی قسم بچے کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، مگر اس بیٹی کو کیا پتا تھا جس علی اکبر کا میں انتظار کر رہی ہوں اس علی اکبر کو 3 دن سے پانی نہیں ملا۔ اس کو کیا پتا تھا جس علی اصغر کو میں یاد کر رہی ہوں وہ علی اصغر پیاس کے وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہا۔ اے میرے عزیزو، یہ قربانی کون دے سکتا ہے؟ یہ قربانی کون کر سکتا ہے؟ حسین پاک کا کربلا میں جانا یاد آتا ہے، حسین پاک کا کربلا میں جانا یاد آتا ہے، 72 زخم کھا کر مسکرانا یاد آتا ہے، 72 زخم کھا کر مسکرانا یاد آتا ہے، کاٹا کے سر بچا دیا دین کو سبتے پیمبر نے، وہ کنبہ یاد آتا ہے، گرانا یاد آتا ہے، وہ کنبہ یاد آتا ہے، گرانا یاد آتا ہے، حسین پاک کا کربلا میں جانا یاد آتا ہے، حسین پاک کا کربلا میں جانا یاد آتا ہے، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین السلام یا حسین، السلام السلام یا حسین، السلام۔ تو میدان کرب و بلا میں جانے کے لیے حسین جب نکلتے ہیں حضرت سغرا رضی اللہ عنہ کو ام سلمہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو 1 مہینے کے بعد جب یہ ٹھیک ہو جائے گی میں لے کے آؤں گا، لے کے آؤں گا۔ لیکن بیٹی انتظار کرنے کے لیے انتظار ہی کرنے کے انتظار کرتے رہی لیکن حسین نہ آ سکا، حسین نہ آ سکا، نکل گئے۔ جب سفر شروع ہو گیا تو ایک جگہ پہنچے، اب مکہ پہنچے، مکہ سے آگے جب پہنچے اب کربلا کی اور نکلنے گئے، ایک جگہ پہنچے، کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے حضور اس کو کہتے ہیں کربلا، اس کو کہتے ہیں کرب و بلا، یہی وہ جگہ۔ امام حسین نے فرمایا بس اب یہیں اپنا خیمہ لگاؤ، اس سے آگے
نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میرے بابا میرے نانا نے مٹی لا کے رکھی ہے۔ کبھی میرے نبی نے یہ دعا نہیں فرمائی میرے رب میرے حسین کو اس امتحان میں نہ ڈال، میرے حسین کو اس امتحان میں نہ ڈال، نہیں، بلکہ فرمایا میرے اللہ میرے حسین کو اس امتحان میں کامیاب فرما۔ خیمہ لگایا، یہی 9 محرم تھا، یہی 9 محرم الحرام تھا۔ شام ہو گئی، کیا ہو گئی؟ شام ہو گئی۔ امام حسین نے سب کو خیمے میں لایا، خطاب کیا، کہا آپ نکل جاؤ۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے آپ نکل جاؤ۔ چراغ جلایا تو پھر بعد میں چراغ کو بجھا دیا۔ میرے حسین نے چراغ کو بجھا دیا۔ کیوں بجھا دیا؟ کہا کہیں کسی کو شرمندگی نہ ہو جائے۔ حسین نے کیا کیا؟ اس کو چراغ بجھا دیا، کہا جس کو جانا ہے جائے، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، میں آپ سے اجازت دیتا ہوں، آپ چلے جاؤ، کیونکہ ان کو لڑائی مجھ سے ہے، آپ سے، آپ تو بچ جاؤ گے۔ ہم لڑائی کے غرض سے نہیں آئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا یہ مجھ سے دھوکہ کریں گے، مجھے نہیں پتا تھا یہ مجھ سے وعدہ وفا کریں گے، وعدہ توڑیں گے، مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میں ان کے خطوطوں کے بنا پر آیا تھا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بزرگ ہو، آپ جوان ہو، چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، معصوم بچے ہیں، آپ چلے جاؤ۔ چراغ بجھا دیا۔ جو ہی چراغ بجھا دیا، بہت دیر ہو گئی تو کہنے لگے، جب چراغ دوبارہ جگایا تو سارے یار امام اہل بیت کے اطہار جانثار وہی بیٹھے۔ پھر سے حسین نے چراغ بجھایا، پھر سے جلایا، سب وہی بیٹھے۔ ایک یار کھڑا ہو گیا، کہا حسین اگر صبح تک چراغ جلاتے رہو، بجھاتے رہو، پھر بھی ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں، ہم آپ کو اکیلے جانے دینے نہیں دیں گے، مر جائیں گے تو ساتھ میں، بچ جائیں گے تو ساتھ میں۔ ہم نبی کو کیا جواب دیں گے قیامت میں؟ ہم کہیں گے ہم نے نواسے کو میدان کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا۔ حسین نے کہا نہیں، میں اپنے نانا سے کہوں گا میں نے اجازت دی ہے، میں نے اجازت دی ہے۔ اجازت دینے کے باوجود بھی نبی کے غلام امام حسین کے جانثار اسی خیمے میں ٹھہرے گئے۔ حسین نے کہا یہاں بچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کہا اسے اس بچنے سے بہتر ہے، اس زندگی سے بہتر ہے ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، یکے بعد دیگر جنگ شروع ہونے لگتی ہے، امام حسین کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن میرے عزیزوں، میرے جوانوں، ایک کے بعد سب شہید ہو جاتے ہیں۔ جس نے 2 تاریخ کو امام حسین کا راستہ روکا تھا، لیکن جو امام حسین کا راستہ روکا، امام حسین نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں راستہ روک رہے ہو؟ کہا یزید کا حکم ہے۔ اس لیے حسین نے فرمایا میں تو نواسے رسول ہوں، میں نواسے رسول ہوں۔ یہ دیکھو کوفیوں نے مجھے خط دیے ہیں، عراقیوں نے مجھے خط بھیجے ہیں، کربلا والوں نے مجھے خط بھیجے ہیں، میں آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے۔ حر نے جب دیکھا کہا حسین میری جان آپ پہ قربان۔ 2 تاریخ کو حر نے پہلا وہ شخص تھا جس نے حسین کا راستہ روکا، لیکن حسین نے یزیدی لشکر سے لا کر حسین کے لشکر میں جا کر کھڑا کر دیا۔ آج ہم منبر پہ حضرت حر کہا کرتے ہیں، آج منبر پہ اس کو حضرت حر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے یزید کا ساتھ چھوڑ دیا، امام کا ساتھ۔
تو حضرت حر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، کربلا کا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، مختصر انداز، میں نے کہا کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، مختصر انداز۔ ایک کے بعد دیگر سب شہید ہو جاتے ہیں، تو آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا میں جا کے آتے ہیں اور پہلا ان کو خطاب کرتے ہیں، میں نواسے رسول ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں آیا نہیں ہوں، یہ آپ کے خط ہے۔ لیکن انہوں نے مانا نہیں، جنگ شروع ہو گئی، امام حسین کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے بہت سارے کو واصل جہنم کر دیا، اور آخر کار نماز پڑھنے کے لیے میرے حسین کھڑے ہو گئے۔ جو 72 مرتبہ میرے نبی نے نماز میں سبحان ربی الاعلی کہا تھا، تو اس سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو مدینے میں تھی خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ خواب دیکھ رہی ہے، کربلا کا وہ منظر دیکھ رہی ہے۔ تو آقا کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے، لیکن آقا کے زلف مبارکہ کو گردہ لگا ہوا ہے، گردہ لگا ہوا۔ تو ام سلمہ کہنے لگی خواب میں، آقا یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہے، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا ام سلمہ میدان کرب و بلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کا سر مبارک شہید، میرا حسین اس دنیا میں نہیں رہا، میرا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیدار ہوتی ہے، جو شیشی میرے نبی نے اس کو دی تھی، کہا جب میرا حسین شہید ہو جائے گا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ ام سلمہ کہنے لگی میں نے اس شیشی کو دیکھا، اس مٹی کو میں نے خون بنتے دیکھا۔ جو سغرا میرے پاس سوئی ہوئی تھی اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، کہا امی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹی جس حسین کا تو انتظار کر رہی ہے، جس بھائی کا تو انتظار کر رہی ہے، جس علی اکبر کا تو انتظار کر رہی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، شہید ہو چکے ہیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بیٹی رونے لگتی ہے، بابا میں نے کہا تھا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، بابا مرد آباد۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جو ہی تن مبارک سے جدا کر دیا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جو پتھر اٹھایا جاتا ہے اس پتھر کے نیچے سے خون نکل آتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ خیمے میں ہوتی ہے، باہر نکل جاتی ہے اور اپنے بھائی کا سر مبارک ڈھونڈنے کے لیے میدان کرب و بلا میں نکلتی ہے۔ جو ہی اپنے بھائی کا سر مبارک ڈھونڈ لیتی ہے، اس کو اپنے گود میں اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو گردہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس نے اوپر سے وہ گردہ اٹھایا اور حسین کو پایا، کہا بھائی اب ہمیں مدینہ کون لے جائے گا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا میں مدینہ لے کے جاؤں گا، لیکن اب مدینہ کون لے کے جائے گا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ خیمے میں سر مبارک کو لایا گیا، ایک خیمے میں سب کو جمع کر دیا، باقیوں کو سب کو جلایا، زنجیریں لائی گئی، ان پردہ نشین خواتینوں کو زنجیروں میں جگڑا دیا گیا، کوفہ کے بازاروں سے چلانا شروع کر دیا۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے پہ اٹھایا، چل دیے کوفے کی اور عراق کے بازاروں میں۔ ایک جگہ یہ قافلہ رک گیا، انہوں نے پڑاؤ کیا، تھک گئے تھے، تو ایک بوڑھی عورت نکل آئی، اس نے ایک قافلہ دیکھا، بڑا مظلوم سا قافلہ تھا، بے بس سا قافلہ تھا، فاقہ کش قافلہ تھا، تو ڈائریکٹ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی، پردہ تھا، کہا بیٹی مجھے یہ بتاؤ یہ قافلہ کہاں سے آیا؟
بیٹی مجھے یہ بتاؤ یہ قافلہ کہاں سے آیا؟ بیٹی نے کہا ماں ہم مدینے کے مظلوم ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم مدینے سے آنے والے۔ ماں نے جب سنا کہا بیٹی آپ مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہاں ماں ہم مدینے میں رہتے ہیں۔ کہاں وہاں ایک عورت تھی نام تھا فاطمہ، وہاں ایک عورت رہا کرتی تھی نام تھا فاطمہ، اس کے دو بیٹے تھے حسن اور حسین، ایک بیٹی تھی زینب۔ میں اس کو ایک عرصے سے کام کر رہی تھی اور حسین کو میں نے کہا تھا کبھی ہمارے گھر بھی آیا کرو۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں ضرور آؤں گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں ضرور۔ زینب نے جب سنا جب کسی غیر علاقے میں اپنے کو دیکھتے ہیں تو مسرت ہو جاتی ہے، زینب نے جب رضی اللہ عنہ نے جب آواز، اس کو ہچکیاں لگنے لگی، رونے لگی، اب تاب نہ ہوا، اب بے بس ہو گئی۔ اور اس بوڑھی عورت نے کہا اے بیٹی روتی کیوں؟ کہا امی جس فاطمہ کا تو ذکر کر رہی ہے وہ فاطمہ میری ماں، وہی فاطمہ میری ماں ہے۔ جس زینب کی تو بات کر رہی ہے اس زینب کو آج زنجیروں میں باندھا گیا ہے، اور حسین نے میرے بھائی نے وعدہ نہیں توڑا، وہ ضرور تیرے گھر آ گیا۔ کہا بیٹی کہاں ہے؟ کہا ماں وہ دیکھو نیزے پہ میرے بھائی کا سر مبارک۔ جو ہی عورت نے کہا، ماں نے کہا، ماں کو رونا آ گیا۔ کہا بیٹی تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ اس عورت نے، اس زینب نے فرمایا ماں اب ہمارے اوپر ایک احسان کر دو۔ کہا بیٹی کیا احسان؟ فرمانے لگی ماں ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ نہ کھایا، ہم پیاسے ہیں، پانی کا ایک گلاس دے دو، قیامت کے دن نانے کے دستے مبارکہ سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، دوستوں، حسین نے دین کے خاطر اپنے تمام بچوں کو قربان کر ڈالا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا عیال چھوڑا، اپنا تمام مال چھوڑا، لیکن دین کے خاطر ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں۔ یہاں دارالعلوم چلا رہے ہیں میرے فاضل صاحب، اس کو مدد کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ اگر ابھی کہیں گے دارالعلوم چل رہا ہے مدد کرو، ارے چھوڑو یار کیا دین کا کام کر رہے ہیں، چھوڑو ہمیں کیا لینا دینا۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب حسین نے دین کے خاطر اپنے مال قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دی، اپنے اہل و عیالوں کو قربان کر دیا، تو ہمیں کیا ہو جائے گا اگر ہم مسجد کے لیے 1000 2000 10,000 5000 دیں گے تو کون سا بڑا تیر مار لیا۔ اس لیے صوت الاولیاء آپ کے سامنے ایک چھوٹا موٹا لٹریچر